آج میں نے دیکھا ہے، میں تو ساؤتھ میں رہنے والا ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے دنیا آج میرے باپ کے نام سے نہیں پہچانتی ہے، میرے علم اور میرے جبہ کبہ سے نہیں پہچانتی ہے۔ آج لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری طرف اگر پھیرا ہے تو صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شیر ہندوستان مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جو آج ہو رہی، ان کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو جلایا جائے گا، مسلمانوں کو کھدیڑا جائے گا۔ ان کو پتہ نہیں یہ تاریخ ہم 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج برساتی کیڑے مکوڑے چھوٹی چھوٹی چاقو لے کر مسجدوں کے باہر لہرا کر دکھاتے ہیں ڈرانے کے لیے۔ ان کو پتہ نہیں ہماری ماؤں نے، ہمارے باپوں نے 1400 سال سے ہمیں کربلا سنایا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بچپن سے کربلا سنایا ہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ہم نہ جنگ کرنے کی تمنا کرتے ہیں اور نہ جنگ کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے آقا نے منع کیا ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا اگر تم پر مسلط ہو جائے تو پھر قائم رہ جاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، اور زیادہ کیا ہونا ہے، مر جانا ہے، کٹ جانا ہے۔ اور ان کتوں کو میں بتاتا ہوں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہمارے مر جانے سے اسلام ختم ہو گیا۔ اسلام ختم نہیں ہوتا، مجھ جیسے لاکھوں کی گردنوں کو مارو گے تب بھی ہم یہ اعلان کریں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں قتل ہو جانا یا ٹکڑے ہو جانا اس کا نام اسلام ختم ہونا نہیں ہے۔ اگر اسلام کو ختم ہونا ہی تھا تو کربلا کے میدان میں ختم ہو جاتا، جہاں رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسلام اس طرح ٹکڑے کر دینے سے نہیں، یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک روشن رہے گا، چاہے تم اس کو پسند کرو نہ کرو، یہ اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اور ابھی تو تم نے صرف یہ اذانیں سن کر کے اپنے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو نعروں سے تکلیف، کچھ کو اذانوں سے تکلیف، کچھ کو نعتوں سے تکلیف، اور یہ تکلیف بڑھتی جا رہی، میں دیکھ رہا ہوں زہر بھرتا جا رہا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ بڑھا لو اور تھوڑی سی تکلیف، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے، وہ وقت آنے والا ہے، بہت قریب ہے، امام مہدی کو آنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی باقی نہیں رہے گا، ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، ہر گھر سے آواز آئے گی۔ اسی لیے میرے عزیزوں آپ کو آج امتحان کے دوران زندگی گزارنی ہے، یہ امتحان ہے تمہارا، اور تمہاری نسلیں تمہارے اس امتحان کو دیکھ کر اپنا فیوچر، اپنا مستقبل تیار کریں گی۔ تم آج اپنی جوانی کو کمپرومائز میں، سمجھوتے میں اور سیکولرزم کے چکر میں برباد مت کرنا۔ حضور کی وفاداری میں اپنے بچوں کو اتنا سکھا کر کے جاؤ، بیٹا اب ہماری زندگی جو اللہ نے امانت دی ہے میرے نبی کے لیے ایسا جیو، گانے کی دھن پر سونا اور گانے کی دھن پر اٹھنا نہیں، بلکہ گھروں کا رواج یہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، دنیا کو یہ بتاؤ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد، میرے نبی پاک کا نام کثرت سے لو، ہر چیز تمہارے پاس ہے۔ کیونکہ اقبال نے ایک بہت بڑی بات کی تھی، بہت بڑی بات، آپ کو پتا ہے لوح کس کو کہتے ہیں، قلم کس کو کہتے ہیں؟ ارے لوح جس پر پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی، قلم وہ جو ہر ایک کی تقدیر لکھتا ہے۔ اتنی بڑی چیز کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ چیز جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ شرط یہ ہے حضور کی وفا کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو، اور پھر دیکھو لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے،
عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور ایک بات، اب میں گفتگو کو سمیٹ کر ختم کرنے پر آ رہا ہوں، کبھی بھی احساس کمتری میں مت جینا کہ میں کمزور ہوں، میں بے سہارا لوگوں میں سے ہوں۔ جیسے آج پاش لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہلانا تھوڑا عیب لگتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، کیا سوچیں گے، ان کو شرم آتی ہے، کیونکہ دنیا نے اور میڈیا نے ایسا بھونک بھونک کر کے بدنام کیا ہوا ہے، کچھ تھوڑا سا کسی کو پیسوں کی چربی آ گئی تو سمجھتا ہے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہیے، مجھے پاش لگنا چاہیے، اور محلہ بھی چھوڑ کر کے وہ کہیں اور جاتا ہے، اور جب فساد ہوتا ہے تو بھاگ کر پھر غریبوں کے پاس آتا ہے۔ یہ حالات ہم نے دیکھے۔ آپ اس بات کو یاد رکھو، اللہ چاہے جتنا بڑا منصب دے، مسلمان کہلانے میں یا نبی کا غلام کہلانے میں تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، فخر ہونا چاہیے، حضور کی غلامی میں فخر ہونا چاہیے۔ دنیا تمہیں بیدم وارسی کو پڑھو، کیسا عاشق رسول ہے، کہتا ہے حضور کے دربار میں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ حضور کی بارگاہ میں بیدم وارسی کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، پوری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، بس میری یہ پہچان بنا دو اے سرکار مدینہ، میرے آقا بس میری اتنی پہچان بناؤ۔ وہ اس بات پر فخر کرتے تھے، اور بریلی کا امام جس کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں، علماء جانتے ہیں اس جبل شامخ کا نام ہے، اس بلند مینارے کا نام ہے اعلیٰ حضرت، جس کو دیکھتے کئی لوگوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس بلند و بالا مجدد سے جب پوچھا گیا تمہارا تعارف کیا ہے، تمہارا انٹروڈکشن تو کراؤ، کون ہو؟ بریلی کے امام نے کہا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن یہ نہیں کروایا، میں محلہ سوداگران کا بڑا زمیندار بریلی کا رہنے والا احمد رضا خان ہوں، نہیں، کہتے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اپنا تعارف حضور کے دربار سے کرانا یہ فخر کی بات ہے، اور اس بریلی کے امام نے ایسی زندگی ڈال دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا لگاؤ لوگوں کو بتایا اور کہا اے لوگو، اللہ نے تمہیں ایک ہی دل دیا ہے۔ کتنے دل ہیں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کی، ایک ہی دل ہے، اور ایک ہی دل ہے۔ دل کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کے ٹکڑے کو، یہ جو دھڑکتا ہے خون کا لوتھڑا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، اس کو دل نہیں کہتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ ایسی ہی ادھر ادھر دیکھنے والا ہے تو پھر وہ کدو کا ٹکڑا ہے جو دو کندھوں کے اوپر بوجھ ہے۔ اعلیٰ حضرت سر کس کو کہتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، حضور کے نام پر قربان جانے کو تیار ہے تو وہ سر ہے، اور حضور کی محبت میں دھڑکتا ہے تو وہ دل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، رہتے بریلی میں، لیکن کہتے ہیں جان بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، ہوش بھی وہی ہے، خرد بھی وہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، زندگی ایسی گزارو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آپ کو جب کوئی پوچھے تمہارا نام، تو زبان پر تمہارا نہیں تمہارے نبی کا نام آنے لگ جائے۔